السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ سورہ مرسلات کی تفسیر اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہے۔ اسی کے بعد جو سورہ ہے سورۃ النبأ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم کچھ باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی۔ انشاءاللہ العظیم اسی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آج بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ خبر وہ وقوع قیامت کی خبر ہے، اور وہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے زندہ ہونے کی خبر ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اور ان کو مرنے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا، تو اسی کے حوالے سے اس میں فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نبأ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قرات کرتے تھے۔ حضرت انس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اور اس نماز میں سورہ مرسلات اور سورہ نبأ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، آپ نے اس کو پڑھا۔ تو سورہ مرسلات اور سورہ نبأ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور دونوں میں اس چیز کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے سورہ مرسلات کے اندر سماعت کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازہ تک، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد سورہ نبأ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے مزید فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ مرسلات کے اندر جو تذکرہ فرمایا،
اس کے بعد کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ نبا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنانا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی یعنی تعمیر کی اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدریوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور اکرامات کی جو بارشیں فرمائی ہے ان تمام کی تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی گئی، قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، کفار اور مشرکین کو دوزخ میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان اس میں کیا گیا، اور متقین کو جو ہے جنت میں جو انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا۔ اور سورہ مرسلات کے اندر جو اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے، اور سورہ نبا میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر اس حوالے سے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ مرسلات میں فرمایا اور سورہ نبا میں، اگر ان دونوں صورتوں کو اگر ہم پڑھیں یا سمجھے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، اور جو کفار پر جو عذابات دیے جائیں گے اس کی، اور مومنوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خبر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس آیت میں فرمایا کہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بڑی خبر کی، اللہ نے فرمایا۔ اور سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اس کے حوالے سے تفسیر میں بیان کیا گیا سوال کرنے والے کفار تھے۔ اس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکانے کے لیے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دھمکا کر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دھمکانا صرف کفار کے لیے مناسب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار تھے جو ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، کفار اور مومنین دونوں سوال کرتے تھے، رہے مومنین تو ان کا سوال کس لیے تھا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے سوال کر رہے تھے کہ دین میں ان کی بصیرت اور بڑھے، اور زیادہ معلومات ہو اور بصیرت بڑھے، اور قیامت پر ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے اور یقین جو کامل ہو جائے، زیادہ قوی ہو جائے۔ یہ مومنوں کا معاملہ تھا، اس لیے قیامت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ اور رہے کفار تو وہ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے، اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز بیان کی گئی کہ سوال کرنے والے کفار اور مشرکین تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس قیامت کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کب آنے والی؟ بار بار ایک مذاقاً کہ آپ جو ہم سے قیامت کی خبر بتا رہے ہیں، قیامت کے حوالے سے ہم سے کہہ رہے ہیں تو وہ کب آنے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نبا کے اندر ابتدا میں فرمایا کہ آپس میں کس چیز کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی۔ تو بڑی خبر کیا ہے؟ جو بڑی خبر کی جو پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ بڑی خبر کے متعلق کفار سوال کرتے تھے، وہ کس چیز کی خبر تھی؟ آیا قرآن مقدس کی وہ خبر تھی، یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر تھی، یا قیامت کی خبر تھی؟
تو ان تینوں کے حوالے سے مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ پہلی چیز کیا وہ قرآن مجید کی خبر تھی، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ النبأ العظیم سے مراد حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مقدس کی خبر تھی، اس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق کفار مکہ اختلاف کر رہے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ قرآن مجید جادو ہے معاذ اللہ، بعض کہتے تھے کہ وہ شعر ہے، بعض کہتے تھے کہ وہ اساطیر الاولین ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے وہ افسانے ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور قیامت کے انکار پر وہ متفق تھے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اس بڑی خبر سے مراد، تو کہتے تھے کہ تو قرآن شریف اگر مراد لیا جائے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اور اگر وہ بڑی خبر سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ عظیم خبر کے حوالے سے سوال کر رہے تھے، تو خبر کا مصداق صرف قرآن مجید ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر نہیں بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح قیامت بھی خبر نہیں ہے بلکہ قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے بڑی خبر سے مراد، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی خبر کے حوالے سے گفتگو تھی، دوسری یہ کہ آپ کی بعثت کی خبر تھی، تو جس کی مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے، تو فرماتے کہ زجاج نے کہا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور آپ کا دعوے نبوت مراد ہے، عن النبأ العظیم سے مراد۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ کیا نیا پیغام لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے کہ یہ کیا نیا پیغام لائے ہیں، آج کون سا پیغام ہمیں بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے پر وہ بہت تعجب کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے تعجب کرتے، بڑی عجیب بات کہتے۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام سنایا تو ان کو اس پر بھی بہت زیادہ تعجب ہوا۔ قرآن مقدس نے ان کی اس قول کو بھی نقل کیا کہ جب حضور نے ان کو اللہ کی جانب بلایا، توحید کی جانب بلایا تو تعجب کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کیسا تعجب کرتے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ جو تعجب تھا ان کا وہ ایسا، کیا اس نے اتنے بہت معبودوں کو ایک مستحق عبادت بنا دیا ہے؟ بے شک یہ بہت تعجب کی بات ہے، یعنی ہم تو اتنے سارے معبودوں کو عبادت کرتے ہیں، اتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک معبود کے حوالے سے بتا دیا، تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ تعجب کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق تعجب کا اظہار کرتے تھے، اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر کے متعلق جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا اختلاف کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام کے متعلق ان کا اختلاف یہ تھا کہ معاذ اللہ بعض آپ کو شاعر کہتے، بعض مجنون کہتے، بعض ساحر کہتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس طریقے سے اختلاف کیا کرتے۔ اور ایک اور بات، عن النبأ العظیم سے مراد جو بڑی خبر ہے، تو اس سے مراد تیسری تفصیل یہ بیان کی گئی کہ وہ قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی اس کے متعلق وہ بار بار سوال پوچھ رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے امام محمد بن جعفر جو فرماتے روایت کرتے کہ قتادہ نے
نے کہا النبی العظیم کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، یعنی جب انسان دنیا میں موت واقع ہو جائے گی، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو ابن زید نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس خبر سے مراد کیا ہے، تو یہ خبر قیامت کی خبر دینا ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ کفار نے کہا کہ اس دن کے متعلق تم یہ ظان کرتے ہو، گمان کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے آبا کو اس دن زندہ کیا جائے گا، یعنی کافر تعجب کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ ان کا اس میں اختلاف تھا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، یعنی قیامت کے حوالے سے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے، قیامت کا دن ہے جس پر تم ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا النبی العظیم سے مراد بڑی خبر ہے، اور قتادہ نے کہا کہ موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دو فرقے تھے، بعض تصدیق کرتے تھے، یعنی کہتے تھے ہوگا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بعض جو تکذیب کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جن جن آیتوں کے اندر فرمایا کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ لوگ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو اس چیز پر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو آگے کی آیت میں ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہاں تم جان جاؤ گے، جب قیامت قائم ہوگی تو تب تم جان جاؤ گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، تو آگے چل کر جو ہے قیامت میں جب تمہیں زندہ کیا جائے گا تو تم جان جاؤ گے۔ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا، آئندہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی جب تک کہ دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے تو مولا تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔